جی السلام علیکم فرینڈز۔ رائے فیض صاحب ہیں جی، بڑے اچھے میرے دوست ہیں، تو وہ کبھی کبھار میرے پاس آ بیٹھتے ہیں۔ وہ ذکر کر رہے تھے یہی فاسٹ فوڈ اور بچوں کا اس سے نہ رکنا اور باہر سے کھانے کی ہیبٹ، اور پھر باہر کی فوڈ کے جو مسئلے مسائل ہیں اس کے بارے میں وہ بات چیت کر رہے تھے میرے ساتھ۔ تو کہنے لگے کہ ہمارے جو پیرنٹس تھے نا، وہ ہمیں باہر سے بالکل نہیں کھانے دیتے ہوتے تھے، اس چیز کے وہ بہت خلاف تھے، اور جب بھی ہم اس خواہش کا اظہار کرتے تھے تو یا تو وہ ہماری اس خواہش کو بالکل رد کر دیا کرتے تھے، یا کبھی کبھار کو تھوڑا بہت مان لیا کرتے تھے، لیکن وہ تھوڑا بہت مانا اتنا نہیں ہوا کرتا تھا کہ ہم بچے خوش ہو سکیں۔ لہذا بچے بولتے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں تھے اپنے والد صاحب کے سامنے، لیکن دل میں ہم انہیں کوستے اور بلا بھرا ضرور کہتے تھے کہ یہ لوگ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، بچوں کی خواہشات کا انہیں کوئی خیال نہیں ہے، ماڈرن دور کے ساتھ یہ چلنا نہیں چاہتے۔ تو وہ کہتے جناب ہمیں برا لگتا تھا، اور ہمیں یہ بھی فیل آتی تھی کہ ہمارے ماں باپ بڑے کنجوس ہیں، انہیں بچوں کی خواہشات سے زیادہ اپنے پیسے عزیز ہیں۔ تو اب جب کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم خود باپ بن چکے ہیں، تو اب جب بچے ہمارے باہر سے کچھ کھانے کی کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہی وقت یاد آ جاتا ہے اپنے پیرنٹس والا، پھر کچھ نہ کچھ خواہشیں ہم بھی ان کی مان لیتے ہیں، کبھی ان کو انکار کر دیتے ہیں۔ تو یوں یہ ویڈیو بیسیکلی تو بچوں کے لیے ہی بنتی ہے۔ تو مجھے یاد ہے جو میرا بڑا بیٹا ہے دانیال، وہ چھوٹا ہوتا تھا تو اس کے سکول میں ایک دن کوئی بچہ 2 برگر لے آیا لنچ میں نا، تو اب بچے نے اس چیز کو بڑا آئیڈیالائز کیا ہوا ہو، اور آ کے اس نے اپنی امی کو کہا کہ ماما میں بھی کسی دن 2 برگر ضرور لے کے جاؤں گا لنچ میں، لیکن پاپا مانیں گے نہیں اس بات پہ۔ خیر ہم ایک فاسٹ فوڈ پہ جایا کرتے تھے ملتان میں، چیز روف کے نام سے تھی وہ، تو وہاں پہ ہم گئے، بچوں کے لیے ہم نے پیزا اور برگر آرڈر کیا۔ تو اب برگر کھانے کے بعد بچہ میرا والدہ کی طرف دیکھے، اور پھر میری مسز نے مجھے کہا کہ ایک برگر آپ اور بھی لے لیں، یہ صبح لنچ میں لے کے جائے گا۔ اب بچہ پھر والدہ کو 2 کا اشارہ کرے نا، تو میں نے پھر مسز سے پوچھا تو انہوں نے بتایا جی کہ یہ بڑا اس نے ڈرامٹائز اور گلیمرائز کیا ہوا ہے اس بچے کو، وہ اس کا آئیڈیل بن چکا ہوا ہے، کیونکہ وہ گھر میں 2 برگر لے کے آیا تھا، سوری اسکول میں لنچ میں۔ تو مجھے وہ بات یاد رہ گئی۔ تو بچوں کو ہم اس وقت تو چھوٹے بچوں کو یہ نہیں سمجھا سکتے تھے کہ بیٹا لنچ میں گھر کی بنی ہوئی چیزیں لے کے جایا کریں، یہ باہر کی چیزیں لنچ کے اندر اسکول میں لے کے جانا فیشن تو ہو سکتا ہے لیکن یہ صحت نہیں ہو سکتی۔ بہرحال بچوں کے لیے میری یہی بڑے ادب سے ریکویسٹ ہے کہ ہر چیز کو اس اینگل میں نہ دیکھا کریں۔ ماں باپ اگر آپ کی کسی خواہش کو پورا نہیں کر رہے تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پیسے عزیز ہیں آپ سے، آپ ہی انہیں عزیز ہیں، پیسے ان کو عزیز نہیں ہیں۔ آپ ان کی اولاد ہیں، آپ کی خاطر وہ گرمی دوڑ دھوپ برداشت کرتے ہیں، سارا کچھ طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کر کے آپ کے لیے وہ زندگی کی آسائشات لے کر آتے ہیں۔ آپ ہی انہیں عزیز ہیں، لیکن آپ کی صحت بھی عزیز ہے۔ آپ کی کسی بھی ناجائز خواہش کو اگر وہ پورا نہیں کرتے تو اس پہ منہ بنانے بسورنے کی بجائے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چھوٹے بچے تو نہیں سمجھ پاتے، لیکن بعض دفعہ یہ جو گروئنگ بچے ہوتے ہیں 10th کلاس کے یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے یا یونیورسٹی کے، وہ بھی اسی طرح سے سوچنا شروع کرتے ہیں، اور وہ جلد بازی میں بڑے نیگیٹو ہو جاتے ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے۔ تو ان بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے والدین کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو سوچتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، اور پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا بہت بچوں کو لبرٹی دے دیں، وقت کے تقاضوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، تو کبھی کبھار باہر سے انہیں کھانے کی اجازت دے دیا جائے۔ بہت شکریہ۔